السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں تاکہ یہ نورانی محفل اور زیادہ بابرکت ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جہاں کو ظلمتوں سے ہے بچایا کملی والے نے، جہاں کو ظلمتوں سے ہے بچایا کملی والے نے، فلاح و فوز کا رستہ دکھایا کملی والے نے. ہوئے مبعوث تو رک گئی رسم دختر کشی والی، جہاں کو شان بیٹی کا بتایا کملی والے نے. تم انسانوں کے حق کی بات کرتے ہو ارے ناداں، میں قربا حق حیوانوں کا دلایا کملی والے نے. ہے کتنے ذی قدر ذی شان معظم محترم دونوں، جنہیں پہلو میں اپنے ہے سلایا کملی والے نے. جہاں کو ظلمتوں سے ہے بچایا کملی والے نے. انتہائی واجب الاحترام حضرات، علماء اکرام، محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، آپ کے اس علاقے اور اس چوک کا یہ قدیمی جلسہ الحمدللہ آج اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے. ہم تمام لوگ خوش نصیب ہیں کہ آج کے اس جلسے کی زینت بنے سٹیج پہ آنے والے بھی اور مجمع میں آنے والے بھی. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس حاضری کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس جلسے کو ہمارے لیے، اہل علاقہ کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے. میری اور آپ کی خوش نصیبی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا وہ امام الانبیاء ہے.
پروردگار عالم نے تمام ہی انبیاء کو بڑی عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہم نبیوں کے جسم کو جنت کی مٹی سے بنایا۔ ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یا دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر آدمی کی مٹی جہاں سے اٹھائی ہے، یہ انسان مرنے کے بعد وہی جا کر دفن ہوگا، یہ مٹی وہی جا کر لگے گی۔ کوئی آدمی پیدا ڈیرہ غازی خان میں ہو، لیکن اللہ نے اگر اس کے جسم کو بنانے کے لیے مٹی امریکہ سے اٹھائی، برطانیہ سے اٹھائی، کسی اور ملک سے اٹھائی، یا کوئی ایسا خوش نصیب پیدا ڈیرہ غازی خان میں ہوا لیکن اللہ نے اس کی مٹی جنت البقیع سے اٹھا لی، تو مرنے کے بعد یہ آدمی جنت البقیع میں دفن ہوگا۔ پروردگار عالم نے تمام انبیاء اکرام کے جسموں کو جنت کی مٹی سے بنایا۔ سب نبی جنت سے آئے ہوئے لوگ تھے، جنت کی مٹی سے بنائے ہوئے لوگ تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی قاعدے کے مطابق، اسی اصول کے مطابق، جس کی مٹی جہاں سے لی گئی اس کو مرنے کے بعد وہی پہنچایا۔ انبیاء اکرام کے ساتھ بھی یہی معاملہ، جنت سے آئے تھے، جب کوئی نبی دنیا سے رخصت ہوا، رب کائنات نے اس کے آرام کرنے کی جگہ کو پہلے سے جنت بنا دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء اکرام اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے، اس لیے زندہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی قبروں کو جنت بنایا ہوا ہے۔ ہم لوگ جب کل قیامت والے دن انشاءاللہ ہمارا فیصلہ جنت کا ہو جائے گا، یہ پورا مجمع جنت میں جائے گا، ذرا بول کر میرا جواب دینا، جب ہم جنت میں جائیں گے زندہ ہوں گے یا مردہ ہوں گے؟ کیوں جی سب نے جواب دیا؟ جب جنت میں جائیں گے زندہ ہوں گے یا مردہ؟ پتہ چلا کہ جنت میں مردے نہیں ہوتے، وہ بھی کوئی جنت ہے جس میں مردے پائے جاتے ہو، جنت زندہ لوگوں کے لیے ہے۔ پروردگار عالم نے تمام انبیاء اکرام کی قیامت تک آرام کرنے کی جگہ کو جنت بنایا۔ اس کی ایک دلیل اور ثبوت آ جاؤ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں ہے، منبر پر تشریف فرما ہے، اپنے گھر مبارک کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ رب کائنات نے میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کی ساری جگہ کو جنت بنا دیا۔ صرف نام جنت نہیں، اللہ نے حقیقتاً وہ آسمانوں والی جنت زمین پر اتاری۔ پروردگار عالم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے رخصتی سے قبل آرام کرنے کی جگہ کو، آپ کے حجرہ انور کو، یعنی آج جو آپ کا مزار ہے، آپ کے آرام کرنے کی جگہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کو اپنی مرضی سے بلواتے ہیں، محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا اللہ جو چاہتا ہے میں وہی بولا کرتا ہوں۔ حضور نے جو اس جگہ کو ریاض الجنہ ارشاد فرمایا، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ارشاد فرمایا۔ پھر نسبت کی بڑی برکت ہوا کرتی ہے، نسبت قسمت بدل دیا کرتی ہے۔ ہماری مساجد کے اندر قرآن مجید موجود ہے، قرآن بڑا قیمتی، قرآن بڑی عظمت والی چیز ہے۔ اس عظمت والی چیز کے ساتھ اگر کوئی بے قیمت چیز لگ جائے، کوئی کاغذ، کوئی گتا، کوئی کپڑا ہے تو بے قیمت ہے، لیکن قیمتی چیز کے ساتھ لگ کر اس کی نسبت سے قسمت بدل جایا کرتی ہے۔ یہ ہماری تمام کے تمام زمین اسی ریاض الجنہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس جوڑ کی برکت سے، اس نسبت کی برکت سے
سے رب کائنات نے ریاض الجنہ کو تو برکت عطا فرمائی ہی، عظمت عطا فرمائی ہی، نسبت کی برکت سے اللہ نے تمام زمین کو بڑی عظمت عطا فرما دی۔ قیمتی چیز کے ساتھ جڑی تو اللہ نے ساری زمین کو بڑی عظمت عطا فرما دی۔ کتنی بڑی عظمت ملی اس زمین کو، علماء اکرام نے لکھا ہے کسی وقت زمین آسمان کا آپس میں مناظرہ اور تکرار ہو گیا، زمین کہتی میری عظمت زیادہ، آسمان کہتا میری عظمت زیادہ، یہ مناظرہ ہوا، دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، شاعر نے قلم اٹھا لیا، شاعر کہتا ہے کہ آسمان بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، آسمان بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی محمد کملی والا ہے، آسمان بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی مکہ اور مدینہ ہے، آسمان بولا کہ مجھ پر صاحب معراج آیا تھا، زمین بولی کہ تجھ سے پہلے مجھ پر قدم لگایا تھا، آسمان بولا کہ مجھ پر لوح و قلم عرش اعلیٰ ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی شہید کربلا ہوں گے، آسمان بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، آسمان بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، زمین بولی کہ تو بھی تو روضہ محمد کو ترستا ہے، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، رب کائنات نے میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کی ساری جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیا۔ پتہ چلا انبیاء کرام کے جسموں کو رب کائنات نے جنت کی مٹی سے بنایا۔ یہ نبی جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، جب دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ نے آرام کرنے کی جگہ کو بھی جنت بنا دیا۔ اللہ نے سب نبیوں کو ایک عظمت اور عطا فرمائی۔ توجہ ہے بھئی، توجہ ہوگی تو بات قیمتی بھی ہے اور سمجھ میں بھی آئے گی۔ اللہ نے تمام نبیوں کو معصوم بنایا۔ توجہ ہے نا جی، تمام نبیوں کو معصوم بنایا۔ پتہ چلا کہ معصوم اللہ کے بنانے سے بنتے ہیں۔ پروردگار عالم نے تمام انبیاء اکرام کو معصوم بنایا۔ کس چیز سے معصوم بنایا؟ معصوم عن الخطا بنایا کہ ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، ان سے کبھی کوئی لغزش نہیں ہوئی۔ رب کائنات نے تمام نبیوں کو معصوم بنایا۔ اور لوگوں، معصوم اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے دل سے کبھی گناہ کا گزر ہی نہ ہو۔ زندہ باد۔ معصوم بنایا کہ کسی نبی کے دل سے کبھی گناہ کا گزر ہی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی سوچا کیوں نہیں ہوتا تھا؟ انبیاء اکرام ہمہ وقت ہر وقت اللہ کے جلال و جمال کا مشاہدہ کر رہے ہوتے تھے۔ کوئی آدمی کسی بادشاہ کے سامنے ہو، پتہ نہیں بادشاہ سمجھ آئے گا کہ نہیں، وزیر اعظم کے سامنے ہو، میرا وزیر اعظم سے اگر سامنا ہو جائے، میری کوشش ہوگی کہ ملک کا وزیر ہے،
میرے لباس کی نقل و حرکت بھی ٹھیک ہو، میرے جسم کی نقل و حرکت بھی ٹھیک ہو، میری زبان کی نقل و حرکت بھی ٹھیک ہو۔ ایک دنیا کے ذرا اعلیٰ مرتبے کے آدمی کے سامنے انسان سوچتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ انبیاء اکرام جو اللہ کے جلال و جمال کا مشاہدہ کرتے ہو، ان کے دلوں سے گناہ کا گزر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے امام الانبیاء کے چہرے انور کی زیارت کی، صحابہ اکرام کی جماعت، اہل بیت کی جماعت، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کرنے کے بعد ہم سے گناہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ جن آنکھوں میں امام الانبیاء سمائے ہو، جن آنکھوں میں وضحا چہرہ سمایا ہو، ان آنکھوں سے گناہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور لوگوں، ایک امتی کا یہ حال ہے، ایک صحابی کا یہ حال ہے۔ وہ صحابی جو وضحا چہرے کا دیدار کرتا ہو، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اپنی زندگی کے آخری ایام میں، فرمایا اے لوگو، یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، جس دن میں نے کلمہ پڑھا، میں نے ایمان قبول کیا، یہ اپنا ہاتھ امام الانبیاء کے دستے مبارک کو لگایا تھا، امام الانبیاء کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ فرمایا اس دن سے لے کر آج کے دن تک میں نے کبھی بھی اس ہاتھ کو شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا۔ ایک صحابی کی عظمت کا یہ حال ہے جو امام الانبیاء کے چہرے کا دیدار کرتا ہو، امام الانبیاء کے جلال و جمال کا دیدار کرتا ہو۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اس ہاتھ کی اتنی حفاظت کی، کبھی شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا۔ آؤ ایک اور نوجوان کی سنو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑا عجیب ارشاد فرما دیا، فرماتے ہیں اے لوگو، جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا، اس دن سے لے کر آج کے دن تک میرے گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ نبی کے چہرے کا جو دیدار کرے، اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ اس کو گناہوں سے محفوظ کرتے ہیں۔ تو انبیاء جو اللہ کے جلال و جمال کا مشاہدہ کرتے ہوں، ان کے کیا حالات ہوں گے، کیا مقام ہوگا۔ اسی لیے انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے معصوم بنایا۔ انبیاء کے سوا کسی نبی کی کسی امت میں سے کوئی صحابی، کوئی خاندان کا فرد، اللہ کسی کو نبیوں کے سوا اللہ نے کسی کو معصوم نہیں بنایا۔ صحابہ اکرام کو محفوظ تو بنایا اللہ نے، حفاظت تو فرمائی، لیکن معصوم نہیں۔ معصوم صرف نبیوں کی شان ہے، اور انبیاء کو یہ شان اور عظمت اللہ نے دی، کسی بندے نے نہیں دی، نبی نے نبی کو نہیں دی، امام الانبیاء نے نبیوں کو نہیں دی۔ معصوم اللہ بناتے ہیں، بندے نہیں بناتے۔ یہ تمام کے تمام انبیاء اکرام معصوم کیوں تھے؟ کیونکہ ہر وقت اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوا کرتے تھے۔ رب کائنات جس کی حفاظت فرمائے، اس کے دل سے گناہوں کا گزر کیسے ہوگا؟ حالانکہ واقعات موجود ہیں، انبیاء اکرام پر کڑا وقت آیا، پریشانیاں بھی آئی، برائی نے بھی گھیرا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ قرآن مجید میں پڑھا کرتے ہو۔ عورت فریفتہ ہو گئی، کمرے کے اندر لے گئی، کمرہ در کمرہ، ساتویں کمرے میں لے جا کر پیچھے کنڈے اور تالے لگاتی جاتی ہے۔ یہ تو اپنی ماں سمجھتے تھے، لیکن ماں کی ہی نیت خراب ہو گئی، حسن و جمال پہ فریفتہ ہو گئی۔ جب آخری کمرے میں جا کر برائی کا ارادہ ظاہر کیا، حضرت یوسف کو اس وقت سمجھ میں آیا، فوراً اپنے رب کی طرف پکارنے لگے، عرض کر دی مولا قال معاذ اللہ، اے میرے پروردگار، تو نے نہ بچایا تو کون بچائے گا؟ میری عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے یوسف، تو بننے والا نبی ہے، نبیوں کی حفاظت میں اللہ خود ڈائریکٹ کیا کرتا ہوں۔ فرما دیا اللہ رب العزت نے، اے یوسف، اس برائی سے بچ کر بچنے کا طریقہ اپنانا تیرے ذمے، برائی سے بچ کر دوڑنا تیرے ذمے، بچانا میں اللہ کے ذمے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء اکرام کے واقعات ہیں، یہ صرف اللہ ہمیں قصے نہیں سنانا چاہتے۔ ہر واقعے کے ہر موڑ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سبق رکھا۔
کیا سبق؟ فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے کوئی یہ نہ کہے جی میں تو پھنس گیا تھا، برائی نے گھیر لیا تھا، اور جی میں کیا کرتا، میں وہاں پھنس جو گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ نہیں پھنسا، وہاں تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ جب بھی کہیں کسی پریشانی میں آ جاؤ، مصیبت تمہیں گھیر لے، یوسف علیہ السلام نے سکھا دیا فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، برائی سے بچنے کی کوشش کرو، بچنے کی کوشش کرنا تمہارا کام ہے، اور اس برائی سے بچانا، اس تکلیف بیماری پریشانی سے بچانا میرے اللہ کا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی حفاظت فرمائی، کنویں میں بھی حفاظت فرمائی، جیل میں بھی حفاظت فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے فرمائی کہ نبیوں کی حفاظت اللہ فرمایا کرتے ہیں۔ بے شمار نبیوں کے واقعات، کسی کو کنویں سے بچایا، کسی کو آگ سے بچایا، کسی کو چھری کے نیچے سے بچایا، کسی کو پانی سے بچایا، کسی کو تختہ دار سے بچایا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی محفوظ ہیں، میری حفاظت میں ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرنا میں اللہ کی ذمہ داری۔ بہرحال پروردگار عالم نے تمام نبیوں والی صفات بھی میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائی، اور علامہ نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت نے تمام کے تمام نبیوں کی خوبیوں کا مجموعہ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو آدم کے اخلاق عطا فرمائے، شیس کی معرفت عطا فرمائی، نوح کی بہادری عطا فرمائی، لوط کی حکمت عطا فرمائی، صالح کی فصاحت عطا فرمائی، ابراہیم علیہ السلام جیسا دوستی کا جذبہ عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام جیسا قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمایا، داؤد علیہ السلام جیسی میٹھی اور شیریں زبان عطا فرمائی، ایوب علیہ السلام جیسا صابر دل عطا فرمایا، یوسف علیہ السلام جیسا حسن و جمال عطا فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ جیسا جلال عطا فرمایا، عیسیٰ روح اللہ جیسا زہد اور تقوی عطا فرمایا۔ غرضے کے صحابہ اکرام کے سوال کے جواب میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کائنات نے مجھے تمام نبیوں کی خوبیوں کا مجموعہ بنا کر کے حبیب اللہ بنا دیا تھا۔ اللہ نے وہ عظمتیں عطا فرمائی میرے اور آپ کے نبی کو جو کسی اور نبی کو بھی نہیں عطا فرمائی، اور انہی عظمتوں کو جان کر معلومات جب ہمیں ملی کہ ہمارے نبی کو اللہ نے یہ عظمتیں عطا فرمائی، تو جس طرح سے یوسف علیہ السلام گزرے تھے، عورتوں نے کہا تھا یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، پھر کیا ہے؟ کہنے لگی یہ تو فرشتہ ہے۔ انسان تو اتنے سونے نہیں ہوتے، انسان تو اتنے محجبین نہیں ہوتے۔ ان عورتوں کو بھی دھوکہ لگا، ہمیں بھی دھوکہ لگا۔ ہم نے بھی جب دیکھا نا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میرا محبوب نبی زلفیں واللیل، پیشانی والقمر، چہرہ والضحیٰ، آنکھیں ما زاغ البصر، ولسان وشفتین، ہونٹ اور دندان مبارک، ید اللہ فوق ایدیہم، دست مبارک، الم نشرح لک سینہ، اطہر اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور پیروں کے تلووں کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی جہاں لگے اللہ نے گل و گلزار کھلا دیے۔ جب یہ عظمتیں ہم نے پڑھی اور قرآن کے ذریعے سے علماء سے سنی تو ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ ہمارے نبی انسان کوئی نہیں۔ جیسے ان عورتوں کو بھول لگی، مصر کی عورتیں جیسے پریشان ہوئی کہ ما ھذا الا بشرا، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ ہمارے آج کے اس دنیا کے اندر بھی لوگوں کو یہی بھول لگی، کہنے لگے جس کی پیشانی والقمر، چہرہ والضحیٰ واللیل زلفیں ہو، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو فرشتہ ہے۔ کیوں جی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہمارے معاشرے میں یہ غلطی ہے نا، اگر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہے تو پریشان نہ ہو، ایک عادت ہے بات وہی چھیڑتا ہوں جو سمجھا سکوں، جو میری اپنی سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس بات کو چھیڑتا ہی نہیں۔ ہمارے بزرگوں کو آپ جانتے ہیں
ابا جی رحمت اللہ علیہ کا بھی اصول یہی تھا، اسی بات کو جس بات کو چھیڑتے تھے پھر سمجھا کے اٹھتے تھے۔ اب مجھے اجازت ہے بات سمجھا دوں، بھول یہ کیوں لگی، کس بات پہ لگی؟ ظاہراً ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی بناوٹ کے اعتبار سے انسان تھے۔ کوئی آدمی پریشان نہ ہو پھر کہہ رہے ہیں کہ انسان ہے، یہی تو لڑائی ہے، پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ انسان تھے، اور یہی نور بشر کا تو رولا ہے، پھر بار بار یہی کہہ رہے ہو۔ معذرت کے ساتھ 2 منٹ ذرا برداشت کر لیں، اگلی بات سمجھاتا ہوں۔ ظاہراً انسان یوں ہی خوبصورت لگتا ہے کہ آنکھیں 2 ہوں، آنکھوں کے نیچے درمیان میں ناک ہو، اسی طرح سے ہونٹ ہو، دانت ہو، زبان ہو، یوں ہی بناوٹ ہو، 2 ہاتھ ہو، 4 انگلیاں، 1 انگوٹھا ہو ہر ہاتھ میں، یوں ہی پاؤں، انسان یوں ہی سونا لگتا ہے۔ اسی انسان کی اللہ نے 4 قسمیں کھا کے تعریف فرمائی۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ رب العزت نے یہ 4 قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندے، انہی 2 آنکھوں کے ساتھ، اس ناک کے ساتھ، اسی چہرے کے ساتھ، انہی 2 کانوں کے ساتھ، انہی اعضائے جسم کے ساتھ میں اللہ تجھے بتلاتا ہوں کہ تو میری تمام مخلوقات سے بہترین مخلوق ہے۔ اور لوگوں، یہ انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ، جنات سے بھی اعلیٰ، جانوروں سے بھی اعلیٰ، نباتات سے بھی اعلیٰ، جمادات سے بھی اعلیٰ، حیوانات سے بھی اعلیٰ، مچھلیوں سے بھی اعلیٰ، پرندوں سے بھی اعلیٰ۔ رب کائنات نے دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات بنائی، یہ انسان سب سے اعلیٰ، لیکن اعلیٰ وہ ہو انسان ہوگا انہی اعضاء کے ساتھ جس میں انسانیت بھی ہو۔ جس میں انسانیت نہیں تو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ انہی اعضاء والا انسان بڑا خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ رب کائنات نے تمام مسلمان بھی انہی اعضاء کے ساتھ بنائے، تمام صحابہ بھی ایسے بنائے، تمام اہل بیت بھی ایسے بنائے۔ یہی وجہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو بھی ظاہراً انہی آنکھوں، اسی چہرے، اسی انداز میں بنایا، تمام کے تمام انبیاء کو اسی طرح سے بنایا، پھر امام الانبیاء کو بھی انسان اسی طرح سے بنایا، لیکن اعلیٰ و افضل بنایا۔ میں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرا محبوب نبی اور لوگوں تمہارے میں سے آیا، تم میں سے آیا۔ مولا ہم میں سے کیوں بھیجا؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو جس نے مانگا۔ جانتے ہیں جی ان کو؟ اللہ نے فرمایا میرا گھر بنا، بیت اللہ بنا دیا، اے ابراہیم مزدوری دینا چاہتا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں تیری مرضی سے، اپنی مرضی سے نہیں تیری مرضی سے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ فوراً جھولی پھیلا دی مولا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار ہم میں سے ہی، میری نسل میں سے، میری اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، انسانوں کی اولاد انسانی ہوا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جھولی پھیلا کر اپنی نسل، اپنی اولاد میں سے، انسانوں میں سے نبی مانگا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے ہی نبی عطا فرما دیا۔ لیکن اب اگلی میری باتوں پہ غور کرنا، حضور علیہ السلام بھی، تمام انبیاء بھی ہیں تو انسانوں میں سے، لیکن میں بتلا چکا
چکا. اللہ نے تمام نبیوں کے جسموں کو جنت کی مٹی سے بنایا. ہم لوگ جنتی مٹی سے نہیں بنے. امام الانبیاء کو بھی اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا اور جنت کی مٹی سے بنا کر رب کائنات نے تمام کے تمام نبیوں کا سردار بنا دیا, امام بنا دیا, سید الاولین بنا دیا, سید الآخرین بنا دیا, خاتم النبیین بنا دیا, امام الانبیاء بنا دیا, سردار الانبیاء بنا دیا. اور لوگوں, انبیاء اکرام کا اتنا بڑا مقام ہے, جنت کی مٹی سے بنے, دنیا سے جائیں جنت میں آرام کریں. اور نبیوں کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے, جو ان تمام نبیوں کا سردار ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا. آؤ ذرا اب تھوڑا سا فرق کو سمجھو, ٹائم بڑا مختصر ہے, ذرا توجہ کرنا. میری بھی آنکھیں ہیں, آپ کی بھی آنکھیں ہیں. میری آنکھ 2 میل سے آگے سفر نہیں کرتی, کسی کی آنکھ 3 میل تک دیکھ لے گی. یہ ہماری آنکھوں کا حال ہے, اور میرے اور آپ کے نبی کی آنکھوں کا کیا حال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, میں نے فرش پہ بیٹھ کے اللہ کے عرش کو دیکھا, میں نے مکہ میں بیٹھ کے حبشہ کے بادشاہ کا جنازہ دیکھا, میں نے مکہ میں بیٹھ کر مسجد اقصیٰ کو دیکھا, میں نے مکہ میں بیٹھ کر بیت المقدس کو دیکھا. اور لوگوں تمہیں کیا بتلاؤں, اللہ نے کتنا اعلیٰ انسان میرے اور آپ کے نبی کو بنایا ہے. تو انسان لیکن بنایا ایسا, تمام کائنات کے انسان مل کر میرے نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بنائی کی پہنچ ایسی بنائی ہے کسی نبی کی بھی نہیں ہے. اور حضور نے صحابہ کو فرمایا ہے, صحابہ میں ان آنکھوں سے جیسے آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی برابر دیکھتا ہوں. اب ذرا عظمتیں دیکھو نا, خود فیصلہ کرنا کہ انسان ہونا افضل ہے یا فرشتہ ہونا افضل ہے. فرشتے کا مقام بتاؤں, فرشتے کا, تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. نوری کا مقام یہ ہے, حضور آرام فرما رہے ہیں, جبرائیل آ گئے, مولا آپ کے محبوب تو سوئے ہوئے ہیں, ان کو معراج پہ لے کے جانا ہے, جگا دوں. فرمایا جگا تو دے, لیکن نبی شان والا ہے, جگانے کا انداز بھی بڑا شان والا ہونا چاہیے. ایسے انداز میں جگانا قیامت تک آنے والے لوگوں کو تیری بھی عظمت پتہ چل جائے. حالانکہ تو تمام فرشتوں کا سردار ہے, تمام فرشتے تیرے مطیع ہیں, تو ان کا مطاع ہے. تمام فرشتوں کا سردار فرشتہ جبرائیل امین ہے. آج کے بعد لوگوں کو پتہ چل جائے فرشتوں کے سردار کا کیا مقام ہے اور نبیوں کے سردار کا کیا مقام ہے. مولا کس انداز میں جگاؤں, نام لے کے پکار دوں, فرمایا نہیں نہیں. انگلی پکڑ کے ہلا دوں, فرمایا نہیں نہیں. سر مبارک کی طرف ذرا کھجلا دوں, فرمایا نہیں نہیں. جس میں اطہر کا کوئی حصہ ہلا دوں, فرمایا نہیں نہیں. مولا پھر کیسے جگاؤں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اور جبرائیل تو تمام نوریوں کا سردار, تیرا بڑا مرتبہ, تیرا بڑا مقام ہے. آج لوگوں کو امام الانبیاء کی عظمت بھی پتہ چل جائے. یہ جو تجھے میں نے کافوری ہونٹ عطا فرمائے ہیں, ان ہونٹوں سے اے امام الانبیاء کے غلام میرے محبوب نبی کے پیروں کے تلووں پہ بوسہ دے دے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نوریوں کے سردار کے ہونٹ ہیں, امام الانبیاء کے پیروں کے تلوے. حضور نے فرمایا ان آنکھوں سے جیسے آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی برابر دیکھتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی رکاوٹ آ جائے, کوئی پردہ آ جائے, کوئی دیوار آ جائے, تم آگے نہیں دیکھ سکتے. فرمایا میں دیواروں کے آر پار ایسے دیکھا کرتا ہوں جیسے تم لوگ کھڑکیوں کے آر پار دیکھا کرتے ہو. رب کائنات نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. 2 فرشتے آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. یہ فرشتہ ایک ادھر کھڑا ہوا, ایک ادھر کھڑا ہوا. فرشتے آپس میں, ایک کہنے لگا حضور سو رہے ہیں, دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور جاگ رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری, حضور نے آنکھ مبارک کھولی. ہاں جی کیسے آئے؟ عرض کیا کہ اپنا کام تو بعد میں بتائیں گے, پہلے فیصلہ تو کر دو ہمارا. فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے, میں کہہ رہا ہوں آپ جاگ رہے تھے. آپ ارشاد فرمائے سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے, ہم میں سے کون سچا ہے کون غلط ہے؟ حضور نے فرمایا تم دونوں سچے ہو.
سمجھ میں بھی آیا کوئی جملہ؟ فرمایا دونوں سچے ہو. عرض کیا کہ دونوں سچے؟ آپ سو بھی رہے تھے جاگ بھی رہے تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا میں عام آدمی بھی نہیں، میں عام نبی بھی نہیں، میں امام الانبیاء ہوں. اللہ نے مجھے ایسا بنایا کہ بیک وقت میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں. فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، سوتے کی حالت میں بھی میرا دل غافل نہیں ہوتا. لہٰذا آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، میں بیک وقت سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں. آؤ مزید بات سمجھ میں آئے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ساری رات سوئے، ساری رات آرام فرمایا، صبح بیدار ہو گئے. حضور نے وضو نہیں فرمایا، سیدھا مسجد نبوی کے مصلی پر چلے گئے. صحابہ اکرام کو نماز کی جماعت کرا دی. فرماتی ہے کہ میں بڑی حیران ہوئی، منتظر کھڑی ہوں حضور واپس تشریف لائیں تو سوال کر لوں. آپ کو وضو کرنا یاد نہیں رہا. حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے. حضرت عائشہ نے عرض کر دیا کہ میرا ایک سوال ہے، جواب ارشاد فرما دیں. فرمایا عائشہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ عرض کیا کہ آج کے بعد شریعت کا حکم تبدیل ہو گیا یا آپ بھول گئے؟ حضور نے فرمایا عائشہ بھولا بھی کوئی نہیں، شریعت کا حکم بھی تبدیل نہیں ہوا. آقا پھر وضو کیوں نہیں فرمایا؟ وضو کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا عائشہ تم ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ بند کر کے سو جاؤ تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تم عام انسان ہو، میں امام الانبیاء ہوں، ساری رات سونے پر بھی میرا وضو نہیں ٹوٹتا. یہی وجہ ہے میں نے وضو نہیں کیا، میں سیدھا مصلی پہ چلا گیا. پروردگار عالم نے کس قدر مقام و مرتبہ عطا فرمایا. یہی وجہ ہے ان حالات کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر، کمالات کو دیکھ کر تمام کے تمام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اتنی عظمتوں کا مالک یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا. اور لوگوں اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید میں خود بتلا دیا میں نے انسانوں میں سے بھیجا، بشر بنا کے بھیجا. ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرمائے کہ بشر ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی نور ہے. فرق یہ ہے انسان تو ہے لیکن ایسا اعلیٰ درجے کے انسان ہے کہ آپ کے مقابلے کا انسان اللہ نے دوسرا نہیں بنایا. حضور دنیا میں تشریف لائے، دائی لینے کے لیے آئی نا. ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے آپ کو، لینے کے لیے آئی حلیمہ. آمنہ نے کہا حلیمہ دیتی ہوں، دیکھ تو صحیح اللہ نے کیسا حسین و جمیل مجھے بچہ عطا فرمایا، ایسا حسین آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. حضرت حلیمہ آگے بڑھ کے دیکھ کر کہنے لگی اے آمنہ تو نے دیکھا ہی کیا ہے؟ مجھ سے پوچھ، میں گلی گلی کریا کریا بستی بستی شہر شہر جایا کرتے ہوں. میں نے بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے، میں نے بڑے بڑے محجبین دیکھے، لیکن آج تک میری آنکھوں نے بھی ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. اللہ رب العزت نے عرش سے جبرائیل کو آواز لگا دی اور جبرائیل دوڑ کے جا، میرے محبوب نبی کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو رہا ہے، جا تو بھی بتلا کیا تو نے بھی کوئی ایسا دیکھا یا نہ دیکھا. جبرائیل امین آ گئے، کہنے لگے اے آمنہ اے حلیمہ تم کیا کہتی ہو؟ ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ میں جبرائیل امین ہوں، میں نے مشرق دیکھی، میں نے مغرب دیکھی، میں نے شمال جنوب کا چکر لگایا. جبرائیل امین پکار اٹھے آفاقہا دردیدہ ام محریبتا ورزی دم بسیار خوبا دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری اللہ کے محبوب سے کس کو مجالے ہم سری. جبرائیل امین کہنے لگے اے آمنہ اے حلیمہ میں نے آدم صفی اللہ کو دیکھا، میں نے نوح نجی اللہ کو دیکھا، میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، میں نے موسیٰ کلیم اللہ کا جلال دیکھا، میں نے حسن یوسف کا نظارہ کیا، زمانے بھر کے حسین و جمیل دیکھے، زمانے بھر کے محجبین دیکھے، لیکن اگر جبرائیل کی آنکھوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی تو میں نے بھی آپ جیسا حسین نہیں دیکھا.
رب کائنات نے ارشاد فرمایا او جبرائیل اے آمینہ اے حلیمہ تم کیا کہتی ہو کہ ایسا حسین نہیں دیکھا؟ تم لوگ ایسا حسین و جمیل دیکھتے تو اس وقت جب کبھی میں نے ایسا حسین بنایا ہوتا، آج سے پہلے ایسا حسین بنایا کوئی نہیں، قیامت تک ایسا حسین و جمیل بنانے کا ارادہ کوئی نہیں۔ پتہ چلا اللہ نے نرالی عظمتوں اور خوبیوں سے نوازا میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ قرآن اگر تھوڑا سا محبت میں ڈوب کے پڑھا جائے تو یہ سارا قرآن اللہ نے یا اپنے محبوب نبی کی صورت بیان کی ہے یا اپنے نبی کی سیرت بیان کی ہے۔ صورت اور سیرت کا تذکرہ ہے۔ وضحا چہرہ جو فرمایا کیسا حسین چہرہ ہوگا۔ مسلمان کو اس بات کا یقین ہے نا جی کہ ہمارے نبی حسین و جمیل، صورت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، سیرت کردار کے اعتبار سے بھی اعلیٰ۔ اور یہ صورت اور سیرت یعنی حضور کے جسم اطہر سے نکلنے والی ادائیں، طریقے، سنتیں، کام کرنے کے طریقے، یعنی کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، آنا، بولنا، سخاوت، غریب پروری، یتیم پروری، سچائی، ایمانداری، یہ تمام کے تمام حضور کی ادائیں ہیں جن کو سنتیں کہا جاتا ہے، جن کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کی صورت بھی بڑی اعلیٰ بنائی، سیرت بھی بڑی اعلیٰ بنائی۔ مانتے ہیں اس بات کو سارے، مجمع سے باہر والے بھی مانتے ہیں سارے کہ ہمارے نبی کی صورت بھی اعلیٰ اور سیرت بھی اعلیٰ۔ تو اللہ نے ہمیں دعوت دی کہ میرے محبوب نبی کی صورت سے بھی پیار کرو، سیرت سے بھی پیار کرو، صورت جیسی صورت بناؤ، سیرت جیسی سیرت بناؤ۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں جہان میں کامیاب کر دوں گا۔ کون چاہتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو؟ سارے چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے وعدہ کرے کہ میں حضور کی یہ سنت اپناؤں گا کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولا کروں گا۔ ہمارے نبی کی سنت ہے نا یہ۔ کھڑا ہو کے ایک آدمی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، اور نوجوان ماشاءاللہ اللہ آپ کی جوانی میں برکت ڈالے، کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ پہلے دیتے تھے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کے یوں کہہ دے کہ میں اپنا چہرہ نبی کے چہرے جیسا بنانے کی کوشش کروں، ماشاءاللہ آپ کا ہے۔ جس نے اب تک جرت نہیں کی نبی کے چہرے پہ جو تھا وہ رکھ لے، جو نہیں تھا وہ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ کوئی ہے اور کوئی نوجوان جو اس کی پیروی کرے؟ کوئی نہیں۔ ایسا آدمی جو شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، بڑھاپے میں قدم بھی رکھ دیا، ماشاءاللہ کھڑے ہو کے او ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سارے ہی نیت کریں، نیت یہاں کر جائیں جنہوں نے چہرے پہ سنت نہیں سجائی، نیت یہاں کر جائیں، گھر جا کے یا اپنی اماں سے مشورہ کریں یا بچوں کی اماں سے کریں مشورہ، اجازت مل جائے تو چہرے پہ سنت سجا لیں، انشاءاللہ چہرہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ مانتے تو آپ اس بات کو ہیں لیکن دل اجازت نہیں دیتا۔ دل کو چھوڑو، میرے اللہ کی مانو۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب نبی کی زندگی سے محبت کرو، اپناتے جاؤ، کامیاب ہوتے جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ساتھ ساتھی ہے نعت خان، ایک کلام آپ کو سنائے گا، امداد بھی فرمائیں اور داد بھی دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ محبتوں کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ دو تین اشعار انشاءاللہ اپنے حاضری کی پیش کروں گا۔ حضرت تشریف لے کر آ چکے ہیں۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اسی حوالے سے ابھی ساتھیوں نے نعرہ بھی لگایا تھا کہ تاجدار ختم نبوت کا، تو حضرت کی موجودگی میں انشاءاللہ تین چار اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ ناموس رسالت کا دفاع کون کرے گا، 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 ہے فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، ہے فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، ہے فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، ناموس رسالت کا دفاع کون کرے گا، ہے فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، آقا سے محبت میرا دین ہے میرا ایمان، جس کا عقیدہ ہے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، کہ آقا سے عقیدت ہمارا دین بھی ہے ہمارا ایمان بھی ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ آقا سے عقیدت میرا دین ہے میرا ایمان، آقا سے عقیدت میرا دین ہے میرا ایمان، آقا پہ یہ جھاپن فدا کون کرے گا، آقا پہ یہ جھاپن فدا کون کرے گا، ہے فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، ناموس رسالت کا دفاع کون کرے گا، آقا سے عقیدت بنا ایمان ہی کامل، آقا سے عقیدت بنا ایمان ہی کامل، سرکار دو عالم سے وفا کون کرے گا، سرکار دو عالم سے وفا کون کرے گا، سرکار دو عالم سے وفا کون کرے گا۔